جی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بالکل عین وہ وقت پہنچ چکا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اجلاس پر اجلاس کیے جا رہی ہے، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں، آخری اجلاس جو ہے وہ کل متوقع ہے، اور 28 تاریخ تک مسلم لیگ نون نے جو رکے ہوئے حلقے ہیں جہاں سے ابھی ٹکٹ اناؤنس نہیں ہوئے، ان حلقوں سے اپنے اپنے امیدواران کا اعلان کرنا ہے۔ ان میں ایک حلقہ جو اہم ترین حلقہ ہے، حلقہ NA51 جو مری، کوہوٹا، کوٹلی ستیاں اور کلر سیدہ پر مشتمل ہے۔ یہاں سے بڑی تعداد میں امیدواران جو ہیں انہوں نے آزاد حیثیت سے اپنے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ذرائع کے مطابق جو ٹکٹ کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں، مری کی یونین کونسل دیول سے تعلق رکھتے ہیں، سابق وزیر اعظم شیر خاقان عباسی کی یونین کونسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیر خاقان عباسی کی مسلم لیگ نون سے دوریاں، اور اس کے بعد جو فرنٹ لائن پر ابھی تک آئے ہیں، میاں محمد نواز شریف سے ملاقات بھی ہو چکی ہے، سردار محسن اختر عباسی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ انتخابات لڑنے کا ارادہ انہوں نے کیسے کیا ہے، اور حلقے کی عوام کے لیے کیا چاہتے ہیں، اور ٹکٹ کی کتنی امید ہے۔ السلام علیکم سردار صاحب، جی وعلیکم السلام جی۔ ذرا آگاہ کیجیے گا۔ لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، آج سے نہیں ہیں، سالہ سال سے ہیں، ڈیکیڈ سے ہیں، اور ایک سیاسی کارکن جو ہے وہی حلقے کی سچویشن کو سب سے بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور کیا کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کے ساتھ مل کر یہاں پر کام کیا۔ وی پیپل آر ون آف دا پائنیئرز آف دا فرسٹ مسلم فیڈریشن which was been started in 90s and I was the first president at that time. پھر شفیق وانی صاحب ہیں، یہ یوتھ کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت، کیا کہتے ہیں سب سے پہلے پریزیڈنٹ تھے۔ اسی طرح مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے مسعود عباسی ایڈوکیٹ صاحب، اس میں ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگ شامل تھے، شوکت مہربان صاحب شامل تھے، ارشد نواز صاحب شامل تھے، احسان نواز صاحب، راجہ گل زمان صاحب، صوفی زبیر صاحب، حاجی حبیب صاحب، اور آپ کو اگر میں نام لوں تو یہ پوری لائن آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہی سارے پولیٹیکل ورکرز اب سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور ہم مری سے ایک متفقہ طور کے امیدوار کے طور پر میں میدان میں اترا تھا، جس میں ان تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد یہ طے کیا گیا۔ اس میں ایک ہمارا مخالف دڑا تھا، ان کی طرف سے بھی حافظ عثمان عباسی صاحب اترے، لیکن کثیر تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ حافظ صاحب بھی ہمارے اپنے لوگوں میں سے ہیں۔ اب مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس مری کے لیے۔ ایک تو ٹورزم کے حوالے سے، جو ٹورزم انڈسٹری کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کرنا پوری دنیا کے اندر، پھر اس حوالے سے اس طرح کے ریفارمز مری کے اندر، ٹورزم کے اندر جو ریفارمز لانے والی، وہ ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو مری کے چاروں سائڈ پہ یہ پارکنگ پلازاز اور ان سائڈ ٹرین کی جو بات چل رہی تھی، پھر ایک بلٹ ٹرین کے بارے میں میاں نواز شریف نے ایک پورا مسودہ جو ہے وہ تیار کروایا تھا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ بھراکو والا جو برج ہے، یہ برج جو ہے یہ شہباز شریف کی حکومت کا یہ تحفہ ہے، ایک قلیل مدت کی جو ہماری کیا کہتے ہیں حکومت تھی، اس کے اندر یہ سب سے بڑا ریلیف مری اور ملحقہ علاقے، یہ شمالی علاقہ جات، آزاد کشمیر بشمول آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ جو 1-1.5 گھنٹے کا سفر جو کم ہوا ہے، یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور ان کی خدمات میں سے ایک خدمت ہے، بڑی خدمت ہے اس حلقے کی۔ اس طرح کے بہت سے کام، تو وہ اس کے اوپر ہم نے جو ہمارا 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس میں ٹورزم انڈسٹری، دا سیکنڈ تھنگ از کمپریہنسو یونیورسٹی ود 5 کمپریہنسو یونٹس ان کلر سیدہ، جو کیمپسز ہوتے ہیں کلر سیدہ، کہوٹا، نڑ، اس کے بعد کوٹلی ستیاں کا مین پوائنٹ ہے ہمارے پاس، یہاں لتراڑ بھی ہے، تھون کا ایریا بھی ہے، پھر اس کے بعد ہمارا یہ کوالا والی روڈ ہے، اوپر والی روڈ ہے، پھر اس کے بعد مسوٹ والی روڈ ہے۔ ان کے اوپر کمپریہنسو ہمیں کیمپسز کی ضرورت ہے، تاکہ یہ قوم 10 سال میں کہ یہ بچے نیکسٹ جو ہماری جنریشن ہے یہ پڑھ جائے، پھر یہ قوم اپنے آپ کو خود بخود بنا لے گی۔ ان کو کسی فرسودہ بیانیے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا کارڈک یونٹ جو سب سے اہم ضرورت ہے اس حلقے کی، وہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں چڑھائیاں ہیں، اترائیاں ہیں، اس میں مریض جو ہے ان کی چارپائیاں اوپر لائی جاتی ہیں۔ آج بھی ہمیں 111 لنک روڈ کی ضرورت ہے 4 تحصیلوں کے اندر، جو مین روڈز کے ساتھ مختلف معززات اور گاؤں جو ہے ان کو کنیکٹ کرے گی۔ یہ ہماری اولین ترجیح میں سے ہے۔ اور کمپریہنسو یونیورسٹی، دا فرسٹ اینڈ بلٹ پوائنٹ از
to establish a comprehensive university with as much as departments we can create in it, تاکہ یہ قوم پڑھ سکے اور یہ لوگ جو ہے وہ اس نئی صدی کے اندر جو جدید ترین تقاضے ہیں اس کے ان کے مطابق جو ہے زندگی ان کے لیے آسان ہو سکے. محسن صاحب یہاں مجھے یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کے یہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے ملکہ کوثر مری، اور میاں صاحب سے بھی محبت کرتے ہیں مری کے لوگ. میاں صاحب بھی مری کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں میاں صاحب سے کشمیر پوائنٹ ان کے گھر پر مری کے کو تقریباً 200 سے زائد افراد نے ملاقات کی. وہاں پر ٹی پارٹی ان لوکل افراد کے اعزاز میں دی گئی، اور میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملکہ کوثر مری کا جو فطرتی حسن واپس لائیں گے. لیکن اب یہ اتنی بڑی تعداد میں عمارات بن چکی ہیں، بلڈنگیں بن چکی ہیں، تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے، آپ منتخب ہو جاتے ہیں، یا آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں، پارٹی کی پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس مشکل صورتحال میں یہ جو مری میں ایک جگہ جگہ پہ ٹائم بمپ لگے ہوئے ہیں، اس پہ آپ اپنی قیادت جس کی ایک ہوا بن چکی ہے کہ مستقبل میں وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں، ابھی تک جو قبولیت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ میاں نواز شریف کی نظر آ رہی ہے، لیکن مقبولیت اتنی نہیں ہے. لیکن اگر یہ قبولیت میں وہ وزیر اعظم پاکستان کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، تو مری کے حوالے سے آپ انہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے کیا مشورہ دیں گے کہ مری کے حوالے سے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ نے 2 کویشچن کیے عتیق بھائی. ایک تو قبولیت والی بات، پھر مقبولیت نہ ہونا، پھر جو ان کا مری کے حوالے سے مری کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. یہ 3 مختلف کویشچنز ہیں، میں بٹ بائی بٹ ان کا آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات سوچیں کہ اگر میاں نواز شریف کا دور جو کبھی بھی ان کا ٹینیور پورا نہیں ہو سکا کسی دور میں بھی، اگر آپ اس دور کے ترقیاتی کاموں کو نکال دیں تو پیچھے پاکستان کے اندر کیا بچتا ہے، یہ آپ اور قوم خود مل کے فیصلہ کریں. دیکھیں 3.5 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی. اگر آپ ان کی سال اگر حکومت اور چل جاتی تو یہ ساری زندگی حکومت میں نہیں آ سکتے تھے. بات یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ یہاں پہ چلتا ہے. دوسری جو اہم بات ہے، دیکھیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اکنامیکل ریفارمز کے اوپر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا. آپ اس ملک کو امداد پر مزید آن دا لانگ رن نہیں چلا سکتے، یہ طے شدہ بات ہے. آپ کو یہاں پر ٹریڈ کرنا پڑے گا. 2017 میں جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت گئی، مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر آپ یہ سی پیک کے کوریڈور کو رول بیک نہ کرتے، ہم نے $80 ملین اس وقت تک $1 بلین کمایا ہوتا. وہ ٹریڈ تھا. آپ نے اس ٹریڈ کو رول بیک کیا. بھائی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ نے اکنامیکل شٹ ڈاؤن کے اندر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور آپ کو دوبارہ سے IMF کے نیچے لگایا؟ آپ ان ذمہ داروں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اس قوم کے سامنے. پھر آپ کو جو اور یہ من حیث القوم، سب سے پہلے آپ کو اکنامیکل ریفارمز کرنے پڑیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر، ورنہ یہ ملک رہے گا، ہم نہیں رہیں گے. یہ طے شدہ بات ہے. یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی. دوسرا، آپ کو پولیس ریفارمز کرنے پڑیں گے. تیسرا، آپ کو جوڈیشل ریفارمز کرنے پڑیں گے. چوتھا، آپ کو پولیٹیکل ریفارمز کرنے پڑیں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک اینٹ کے لیے پاکستان کے پورے شہر کو تباہ نہیں کریں گے. جب یہ سب چیزیں طے ہوں گی، اس کے بعد یہ ملک صحیح اور بہتر طریقے سے ترقی کر سکتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ کو اپنے ملک کے اندر سیاست، فراست اور امارت کے مزاج کو چینج کرنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہسٹری کا طالب علم ہوں. 1947 سے لے کر آج تک نہ کوئی شخص باعزت اقتدار میں آیا، نہ کوئی گیا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے ہاں غریب شودر ہے. آپ کس چیز میں ناکام رہے کہ آپ غریب آدمی کا حق اس کی دہلیز تک پہنچانے میں ناکام رہے. اللہ اس سے کم پہ نہیں مانتا. بھائی آپ یہ طے کر لیں. دیکھ لیں آپ پر ویسٹ کیوں حکومت کر رہا ہے کہ وہاں پر کامنر کو سینس آف سیکیورٹی اور امیجیٹ جسٹس ہے. وہ سکون سے سوتا ہے کہ میرے حقوق ہیں اور میں اپنے میرے حقوق کا یہ ریاست تحفظ کرتی ہے. آپ کے ہاں اس قسم کی کوئی شاید دور دور تک سینس آف رسپانسبلٹی، یہ سب سے اہم بات ہے جو لیک کرتی ہے اس پاکستان کے سسٹم کے اندر. کوئی شخص بھی اپنی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ سارا نزلہ میاں نواز شریف پہ نہ ڈالیں. بھائی نواز شریف نے آپ کو موٹر ویز دی ہیں، نواز شریف نے آپ کو کیا کیا نہیں دیا. مجھے یہ بات بتائیں، مختصر دور کے لیے بھی جب بھی آتا رہا، کبھی بھی وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکے، لیکن وہ جو اس قوم کو دے گیا، اس نے جس دن اٹامک ڈیٹوننٹ
والے معاملے کے اوپر سٹینڈ لیا تھا، اس نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کیے تھے اور وہ موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ دیکھیں جو اس کا کریڈٹ بنتا آپ کو، اس نے کراچی ٹھیک کر کے دیا 2013 میں، دہشت گردی تھی اور بہت سے معاملات تھے، آپ کو بجلی نہیں تھی، آپ کو بس بی او ٹی سسٹم کے اوپر باقی 500 ارب روپیہ نہیں تھا، وہ سب کچھ ارینج کر کے آپ نے ملک کو، آپ کو اس نے ملک ٹھیک کر کے دیا۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ ساری غلطیاں اگر نواز شریف میں، تو کیا آپ باقیوں کو بھی دیکھ لیں، ان کی بھی تاجت، ان کی کہ ایسا کوئی پولیٹیشین ہے جس کی تاجت گزاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ ریئلٹی بیسڈ بات کریں۔ وی آر ناٹ لیونگ ان دا اینجلز ورلڈ، وی ہیو کریٹڈ بلنڈرز۔ یہاں پر فاطمہ جناح کو غدار کہہ دیا گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں اس سسٹم کو اب چینج ہونا پڑے گا۔ آپ کو سیاسی رواداری والا وہ جو ایک ہم میں فیکٹر ہوا کرتا تھا، وہ اب دستیاب سیاست میں مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ اور خدا رہا یہ جو فیس بک کے مجاہدین ہیں، یہ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر حکومتیں گراتے ہیں اور بناتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سیاسی مزاج کو دوبارہ ٹھنڈا کرنا پڑے گا اس ملک کے اندر۔ یہ گالی کے کلچر کو جس نے بھی شروع کیا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کو اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ چلو سردار صاحب یہ صحیح ہے، لیکن گراتے اور بناتے میں آپ یہ ذرا مری کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ مری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مری میں اور کچھ نہیں ہے۔ میری لاہور میں بھی ابھی بات ہوئی ہے اسی معاملے پہ بھی، میاں نواز شریف نے یہاں پر جب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے فطرتی حسن کو واپس لائیں گے۔ میں نے ان کو کہا جی آپ یہ حسن لاتے لاتے ہمارے لوگوں کو بھوکا ماریں گے؟ بھائی یہاں پر 60 سے 70 ہزار جوان جو ہے وہ اس وقت انہی ہوٹلز میں اکوموڈیٹ ہو کر اپنے لیے رزق کما رہا ہے۔ آپ کے پاس، آپ مجھے دوسرا آپشن دے دیں، ساری بلڈنگیں گرا دیں۔ آپ ہمارے نوجوانوں کے پاس آپشن کیا ہے بھائی؟ آپ کے پاس ایک یونیورسٹی ہے، وہ بھی ٹھنڈی سی 4 کمروں کی یونیورسٹی ہے۔ کالج، ڈگری کالج تھا، وومنس کالج تھا، آپ نے وہ بھی ختم کر کے اس یونیورسٹی میں ڈال دیا ہے۔ پہلے غریب آدمی پھر ڈگری کالج تک آ جاتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے جو کام کرنا ہے، مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس ٹورزم انڈسٹری کے علاوہ یہاں پر ہے کیا؟ اب یہ جو بلڈنگز بنی ہیں، ہم فطرتی حسن کے لیے اپنے لوگوں کو بھوکا نہیں مار سکتے بھائی۔ اور پھر اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ان بلڈنگز کو بنوانے میں کون پیسے کھاتا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جی چاہتا ہے کہ لگا دوں آگ کوہ طور کو، پھر خیال آتا ہے موسیٰ بے وطن ہو جائے گا۔ یہ موسیٰ کے بے وطنی کا مجھے خیال نہ ہو تو میں ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں، لیکن ہم عوامی فیصلے کریں گے۔ ہمارے اقتدار کے اندر عوامی اور مقبول فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اپنے پولیٹیکل، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ہم جو بھی فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دور اقتدار میں کریں گے، اس دفعہ ہم اپنے حقوق کی جنگ کے لیے، ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، مری، کوٹا، کوٹلی ستیاں اور کلر کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، اور وہ یہاں کا پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ انشاءاللہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا صدر مسل صاحب، آپ کی پہچان تو آپ کی شخصیت کے علاوہ مسلم لیگ نون ہے۔ ہم بھی مری کے باسی ہونے کے ناطے آپ کو بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون کے لیے، چاہے آپ یہاں پہ ہیں، چاہے آپ انگلینڈ میں ہیں، چاہے آپ بلوچستان میں ہیں، اسلام آباد میں، ہر وقت آپ مسلم لیگ نون کے لیے اور میاں برادران کے لیے ہی متحرک رہے۔ ابھی جو مقامی یہاں پہ صورتحال ہے کہ شاہد خاقان عباسی ناراض ہو گئے، ان کے بیٹے آج نادر شاہد خاقان نے بھی کاغذ جمع کروانے تھے، لیکن ہمیں اطلاع یہ ملی کہ وہ کاغذ جمع نہیں کروا رہے، ان سے الیکشن نہیں لڑ رہے، کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں موروثیت کے خلاف ہوں اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بیٹا الیکشن سٹینڈ کرے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں شاہد خاقان عباسی کی ناراضگی اپنی جگہ پر، کیا وہ پارٹی امیدوار کے ساتھ چلیں گے یا کچھ اس میں بھی دال میں کالا ہے؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ جو اپنی خوشیوں کے سب خزینے، سب کمائی خدا کے بندوں پہ وار دے گا وہی بچے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاہد خاقان عباسی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام آدمی۔ یہ شفیق وانی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ راشد غنی صاحب کے تایا احمد غنی صاحب، انہوں نے سب سے پہلا ترانہ لکھا تھا، اور میں وہ چھوٹے 11 سال کی عمر میں نے اس ترانے کو پڑھا تھا، بازی جیتے گا وہ واحد میرے قائد کا بیٹا شاہد۔ آپ نے اس بات کو سننا ہے۔ مجھے جو سب سے بڑا دکھ ہے کہ جس سلیم شاہ علی صاحب، احمد غنی صاحب، یہ ہمارے اس خطے کے سب سے بڑے نام ہیں۔ ایک دور میں جب آپ کے پاس قلم کار ہوتے تھے، تجزیہ کار ہوتے تھے، آپ کے پاس وہ لوگ ہوتے تھے، اس وقت معیار کریکٹر ہوا کرتا تھا اس باری کے اندر، کوٹا کے اندر، کوٹلی کے اندر اور کلر کے اندر کریکٹر کے پیچھے لوگ چلا کرتے تھے۔ اب تو معیار ہی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ، انہوں نے ان کو ایک بچے 36 سال کے آدمی کی حیثیت سے اس مری کے اندر انٹروڈیوس کیا۔ پرابلم کہاں پہ آیا؟ جب یہ وزیر اعظم بنے، میرا اختلاف کیا ہے، جب یہ وزیر اعظم بنے تو احمد غنی صاحب کا جنازہ 3 کلومیٹر کے، اور وہ وہاں پر باسکٹ بال کھیلتے رہے، اور احمد غنی صاحب کا جنازہ صرف 3 کلومیٹر دور یہاں پر ہو رہا تھا۔ کیا ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ یہ جن کی وجہ سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر
اقتدار کرتے رہے 30 سال، اس شخص کی میت پڑی ہے یہاں پہ شوالا کے اندر، آپ کا یہ کام نہیں، اخلاقی جرت نہیں ہے آپ میں کہ آپ اس کی میت بطور وزیر اعظم آ کر آپ اس کے جنازے کے اندر شرکت کریں؟ ان کا مجھے یہ بات بتائیں، یہ کیا کہتے ہیں ارشد نواز ہے، اس کا باپ سب سے بڑا مسلم لیگی تھا، اس 1,90,000 ووٹ ہمارے خلاف کاسٹ ہوا ہے بھائی، یہ مری مسلم لیگ کا گڑھ تھا، کون ذمہ دار ہے؟ ان کے رویے ذمہ دار ہیں۔ آپ مجھ سے، میں نہیں کھولنا چاہتا بہت سی باتیں، لیکن یہاں پہ پولیٹیکل ورکر کو گالی بنایا گیا، میں کیوں الیکشن کھڑا ہوا؟ ناصر عباسی آف روات اور اسد عباسی آف روات، ان کا قصور یہ تھا، ان کو سریعام جیگلی بازار میں مروایا گیا، آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ ان کو اس لیے مروایا گیا، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ایم پی پی کا یا این اے کا ٹکٹ اپلائی کر دیا تھا، اور ان کا یہ قصور تھا کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، بے نظیر بھٹو بہت بڑی خاتون تھی، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس کے کریڈٹ کا لیڈر ہمارے پاس آج بھی کوئی نہیں ہے، میں آپ کو یہ دستیاب دنیا کے اندر بین الاقوامی حیثیت بے نظیر بھٹو کی، ہم نے ان کا جلسہ، آپ گواہ ہیں، ہم نواز شریف کے کیا کہتے ہیں فوٹو لے کے اس جلسے کے اندر گھس گئے، وہ جلسہ ہو جاتا تو یہ لوگ 2002 میں مسلم لیگ کا آپ کا ٹکٹ کس نے لیا؟ کس نے؟ الماس عباسی صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، میرا رشتہ دار ہے، میرے بزرگ ہیں، ان کو کس نے؟ ہم 17 کونسلر لے کر بھاگے، تب یہ واپس مسلم لیگ، ورنہ یہ تو کہتے تھے کہ وہ نواز شریف چلا گیا اب تو اس نے واپس آنا ہی نہیں ہے، ہمارا ٹائم خراب کر رہا ہے۔ پھر آپ یہ بات دیکھیں کہ ابھی وزیر اعظم بنے، لاہور سے میاں نواز شریف نے ان کو وزیر اعظم بنایا، اور بھائی آپ جو باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ بات بتائیں، 10 کروڑ کا ہار آپ گھر لے گئے، موبائل فون آپ گھر لے گئے، گھڑیاں تک، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس قوم کو لیکچر دے سکیں؟ ری امیجننگ پاکستان، آپ، مجھے خوشی ہوتی جب یہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت اگر یہ کہتے جی کہ ہاں ہم ری امیجن کر رہے ہیں، یہ آل پارٹیز کانفرنس بلاتے، یہ کہتے کہ ہم نے پولیٹیکل ریفارمز کرنے، ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنے، اس ملک میں عام آدمی کو سینس آف سیکورٹی، امیڈیٹ جسٹس دینا ہے، اس وقت کسی کو یاد نہیں آتی میرے بھائی۔ یہ شفیق وانی صاحب جب اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے ان کے خلاف پرچے ہو جاتے تھے، یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، انہوں نے کہا جی بہت آکڑنا جی، پرچہ کراؤ، ہم نے اس جمود کو توڑا ہے، یہ بدماشی توڑی ہے ہم نے۔ اب جس نے ماں کا دودھ پیا کسی پولیٹیکل ورکر کے خلاف پرچہ کر کے دکھائے، دیکھیں انہوں نے یہاں پر حکمرانی بادشاہت کی طرح کی ہے، اب مزید یہ نہیں چل سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں فلی، اور انشاءاللہ اس میں ہم ینگ بلڈ جو ہے وہ انڈلج کر رہے ہیں۔ آپ کو مسلم لیگ اب پولیٹیکل ورکر کا اقتدار نظر آئے گا اس مری کوٹا کلر کوٹا کے اندر انشاءاللہ تعالی، اب وہ پرانی سیاست نہیں ہو سکتی، اب جو کام کرے گا وہ رہے گا۔ اچھا سردار صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے مسلم لیگ نون مری میں یہاں پہ راج کر رہی ہے، جو مری میں مسلم لیگ نون کے بڑے سیاسی مخالفین ہیں ان کا بھی ماضی اگر دیکھا جائے تو وہ مسلم لیگ نون ہی ہے یا مسلم لیگ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مری میں مسلم لیگ نون سروائیو کر پائے گی؟ دوسرا، اور ابھی جو صورتحال ہے مسلم لیگ نون مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے، کیا اس کے پس پردہ کیا عناصر ہیں؟ کیا تنظیمی سٹرکچر ہے یا قائدین کی لاپرواہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک آخری آپ سے مجھے یہ بتا دینا ہے کہ اس 30 سالہ دور میں کوئی مسلم لیگ نون کا ایسا منصوبہ جس کو آپ فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے قائد کا یا ہماری جماعت کا منصوبہ ہے، اہل مری کے لیے یا کوہٹا کلر سیدہ کوٹلی ستیاں کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ مری کے اندر سب سے پہلی بات، موٹر وے آپ کو کس نے دیا؟ ایکسپریس وے آپ کو کس نے دیا؟ مجھے آپ ذرا تسلی سے یہ بات بتائیں۔ میاں محمد شہباز شریف اسی موٹر وے پہ پچھلے دنوں میں بیٹھے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا پانی کے مسئلے پہ بات کریں جی، میں وہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ یہی انہی میں سے میں نام نہیں لینا چاہتا جو ہماری پچھلی پرانی کیا، انہوں نے کہا جی یہ بات ہم بعد میں کریں گے۔ آپ کے اپنے لوگ آپ کو اپنی چارپائی کے ساتھ باندھتے رہے، وہ ہر دفعہ کام کرنے کے لیے، یہ آپ سب سے بڑا منصوبہ تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ باراکاؤ میں کتنی دیر پھنستے تھے عتیق صاحب؟ بہت دیر، کتنی دیر پھنستے تھے؟ بہت دیر، یعنی کہ بعض کا تو آدھا دن لگ جاتا، آدھا دن لگتا تھا۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ آدھا گھنٹہ جو 1.5 گھنٹہ آپ آدھا گھنٹہ وہاں پھنستے تھے، آپ کو 1 سال کے دور اقتدار میں وہ آپ کو یہ پل بنا کر دے گیا ہے، پوری مری پورا آزاد کشمیری سے گزرتا ہے، اس کو دعائیں دیتا ہے یا نہیں دیتا؟
آپ کی مری کے لیے ہر دفعہ میاں نواز شریف نے ایک بہترین کام کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کھٹائی میں کھٹائی میں کس نے ڈالا؟ 2013 میں میاں نواز شریف 14 اگست کو اس کو ضلع اناؤنس کرنا چاہتے تھے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ یہ صداقت عباسی صاحب اور میرے درمیان بھی یہ بات ہوئی ہے جی کہ بالکل میاں محمد اس کو کس نے روکا؟ کون ذمہ دار ہے اس کو روکنے کا؟ دیکھیں میں جذباتی ہو جاتا ہوں. انہوں نے ہمیں ایک شودر کی حیثیت سے ڈیل کیا. میری بات سمجھیں. اب یہ الیکشن کیوں نہیں لڑے؟ مجھے یہ بات بتائیں. الیکشن اس لیے نہیں لڑے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے 30 سال اس قوم کے ساتھ کیا کیا. ہمیں ایک ڈگری کالج نہیں دے سکے یار. یہ آپ میں یہ بات دیکھیں، میں بہت پریکٹیکل آدمی ہوں. میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مری کو کیا کہتے ہیں گیس جو ہے وہ ہمارے دور اقتدار میں. مجھے شرمندگی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہو. میری آنکھیں نیچے ہو سکتی ہیں. کیا یہ 30 سال کے دور میں یہ گیس ہم نہیں دے سکتے تھے؟ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن انشاءاللہ تعالی اب تو پولیٹیکل ورکر کا اقتدار ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری دفعہ ہم من حیث القوم اس قوم کے بارے میں فیصلے کریں گے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ترقیاتی کام جو رکے تھے انشاءاللہ تعالی وہ دوبارہ ہم وہیں سے سٹارٹ کر کے اس 5 سالہ دور میں اس کو کمپلیٹ کریں گے، کوشش کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مری اور کوٹلی سریاں جو پانی کی سب سے بڑی قلت ہے، جس کی میاں نواز شریف سے شہباز شریف صاحب نے بھی بطور وزیر اعظم کہا تھا کہ مجھے اس کی ڈیٹیلز دیں، پھر اس کے بعد موجودہ وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بھی اس پانی کے منصوبے پر بولیں. کیا یہ بلک واٹر سپلائی منصوبہ شروع ہونا چاہیے یا اسے ابھی بھی سیاست کی نظر ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس گورنمنٹ میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جس میں میرے ساتھ میں اکیلا نہیں شامل تھا، میرے ساتھ اور پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ بھی شامل تھے جو ہم ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ من حیث القوم اس مری کی اور کوٹلی ستیا کے لوگوں کی کامیابی ہے. اس میں کسی بڑے ٹھیکیدار کی کوئی اس میں کاوش نہیں تھی. اپنی طرف سے تو انہوں نے اس کو، آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ پیا جام ہڑتال اسی وجہ سے کی تھی. پانی کے معاملات ہیں جو بھی، اب آپ کو اس سیاست کی روش کو چینج کرنا پڑے گا. اگر پی ٹی آئی کی حکومت کو اچھا کام کر رہی ہے، ہمارا کام ہے اس کو کنٹینیو کریں، اس قوم کے پیسے کو ضائع نہ کریں. اگر کوئی بھی فرض کرے انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ یہ اچھا کام کر گئے اور اس اچھے کام سے قوم کو فائدہ ہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ہم جو اچھا کام کر جائیں، کوئی بھی دوسری جماعت آتی ہے، دیکھیں آپ جب اپنے اقتدار میں آتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ دوسرے کے کریڈٹ کو تسلیم کرنا سیکھیں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کرم نہیں کریں گے تو آپ ایک قوم نہیں بن سکتے. آپ ساری اچھی خوبیاں آپ میں نہیں ہیں. جو پچھلا دور اقتدار گزار گئے ان میں بھی کچھ اچھا ہوا ہوگا نا. آپ ایٹ لیسٹ اس اچھے کا بھی ذکر کر دیں. ہم تو یہ میں کلیئر کٹ آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلا اچھا کام کسی کی وجہ سے رکا ہوا تھا، جو کسی نے بھی کیا جس سے قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے لڑیں گے بھی اور مریں گے بھی. چلیں جی، آپ نے ساری گفتگو سنی. کچھ آپ نے پہلی دفعہ مسلم لیگ نون مری کے اندر اور N51 کے اندر تبدیلی بھی دیکھی کہ کوئی بھی اچھا کام ہے تو اس اچھے کام کو کنٹینیو بھی کریں گے اور اس کو سراہیں گے بھی. یہاں پر اب مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے وہ ابھی 28 تاریخ کو غالباً جو ہے وہ کنفرم ہوگا. لیکن مسلم لیگ نون کے لیے یہ خوش آئند بات ہے کہ کم سے کم ایسے ورکر اس کی فرنٹ لائن پر آ چکے ہیں کہ جو علاقے کی بات بھی کر رہے ہیں، پارٹی کو بھی سر فہرست رکھ رہے ہیں اور اپنے قائدین کی عزت کو بھی جو ہے وہ ملوث خاطر رکھ رہے ہیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو سیاست ہے. اب یہاں پر مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں پھر کسی نئے امیدوار کے ساتھ، اس کے خیالات کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.